بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں اپنی 24ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن شریف کی 24ویں سورت جو کہ سورہ نور ہے، اور سورہ نور ایک مدنی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 64 آیات ہیں، اور سورہ نور کے جو میننگ ہے وہ نور کے ہی ہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو لے کر ڈسکس کروں گی وہ اس حوالے سے ہے، مطلب بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ عموماً بینگ اے مدر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسپیشلی بیٹی کی، تو اس کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے یا اس کی اس طرح سے تربیت یا پرورش کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو اگلے گھر شادی کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مائیں جو ہے وہ بچوں مطلب بیٹیوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ بھائی تم یہ ہنر سیکھ لو، یہ کام گھر کا سیکھ لو، کیونکہ تمہاری شادی ہونی ہے، آگے تمہارے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں آئیں گی، تو تم جو ہے وہ ایک اچھی بہو یا ایک اچھی بیوی بن سکو، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی ماں بن سکو۔ تو یہ تو ہو گئی بیٹیوں کے حوالے سے بات، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جب رخصت ہو کے جائے تو اگلے گھر میں اس کو کوئی پرابلم یا کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی خامی نہ رہ جائے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، اور ہر ماں ایسا ہی چاہتی ہے، اور یہ اچھی بھی بات ہے۔ لیکن دوسرے اگر اس طرف سے دیکھا جائے، دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے بیٹوں کے حوالے سے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً مائیں جو ہے وہ بیٹوں کی طرف سے اس چیز کو لے کر غافل رہتی ہیں۔ مطلب ویسے تو وہ اچھی پرورش کرتی ہیں کہ بھائی ان کو پڑھانا لکھانا ہے، ان کی صحت پہ اچھی رکھنی ہے، ان کو اچھے سے کھلانا پلانا ہے، اور ان کی اچھی مطلب پڑھائی لکھائی کرا کے ان کو اچھے سے، تاکہ جو ہمارا بیٹا کسی اچھے مطلب بڑی پوسٹ پہ لگ جائے، اس کو اچھی جاب مل جائے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے بیٹوں کے حوالے سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان پر اس چیز کی بھی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جب رخصت ہو کے جاتی ہے، تو اس طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی ٹوٹل جو کائنات ہوتی ہے، اس کی ٹوٹل جو زندگی بن جاتی ہے، وہ اس کا سسرال، اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میکا بھی ان ٹچ رہتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں رہ پاتا، کیونکہ یہ ایک لڑکی کی زندگی ہو جاتی ہے کہ بھائی شادی کر کے میں اب گئی ہوں، اور اس کے پیرنٹس بھی اس کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اب تمہیں اپنی نئی گھرانہ ہے، تمہاری نئی زندگی ہے، تم اب اسی پر زیادہ فوکس رکھو، اور پیرنٹس بھی مطلب اس چیز کو لے کر اس کو انکریج کرتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی چلو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن جب ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر دو خاندانوں کی ذمہ داری ایک ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ مرد تو اپنے پیرنٹس کو یا بہن بھائیوں کو چھوڑ کے رخصت ہو کے نہیں جاتا، وہ تو وہیں رہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اور ایک نئی زندگی اس کی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ بیوی کی صورت میں اس کی زندگی میں ایک عورت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ایک طرح سے اس کی ایک اور نئی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب مرد کے اوپر دو طرح کی ذمہ داری آ جاتی ہیں، دو خاندانوں کو اچھے سے نبھا کر چلنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے، جس میں ایک طرف اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور بہن بھائی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں رشتوں کو نبھا کے چلنا سمجھے ایک ایسا ہی ہے جیسے ایک نازک دھاگے کو پکڑ کے چلنا، کہ ذرا سا بھی اگر کھچاؤ ایک طرف سے ہوا تو وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنا ایسا آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب بڑھتی جا رہی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ سسرال میں جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا گیا، اور بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کی ذمہ داری صرف لڑکی پہ عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ لڑکے پر بھی عائد ہوتی ہے، اور میرے خیال سے تو لڑکے پر زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دو خاندانوں میں کس طرح سے انصاف سے کام لینا ہے۔ ایک طرف سے اس کو اپنے ماں باپ کو بھی اہمیت دینی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا تو رشتہ ہی ایسا ہے، وہ سب سے افضل ترین رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اہمیت دینی ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی کسی لحاظ سے کمتر ظاہر نہیں ہونے دینا، اور ان کو بھی انصاف کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے، اور اس طرح کا رویہ رکھنا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں مطلب جو اس کے بیوی بچے ہیں وہ، اور دوسری طرف جو اس کے بہن بھائی اور پیرنٹس ہیں وہ، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ رہے، ٹھیک ہے، دونوں میں توازن قائم رکھنا ہے، دونوں میں انصاف سے کام لینا ہے، دونوں کے دلوں میں اس طرح کی کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات نہیں کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت آ جائے۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو مائیں یا مطلب جو پیرنٹس ہوتے ہیں لڑکے کے، بھائی تم شادی کے بعد بدل گئے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ہو گئے ہو، اب ہماری طرف تمہارا اتنا دھیان نہیں ہے، تو یہ ذمہ دار، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو لڑکی شادی کر کے آتی ہے وہ ایسا نہیں چاہتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے، یا شاید وہ ایسا فیل کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو مطلب یہ ایسی نازک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مرد کو اس وقت جو ہے وہ بہت ہمت کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ رشتہ اچھے سے قائم رہے، اور دونوں
فیملیز کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت یا کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو. اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے میرے خیال سے وہ بچپن سے ہی کرنی چاہیے، جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کی شروعات کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی ایسی پرورش کی جاتی ہے اور ان کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے چل کر ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہو اور ایک اچھی ماں بن سکیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بیٹوں کی بھی پرورش پر خاص اہمیت دینی چاہیے. اس پر تو دینی ہی چاہیے کہ ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اچھے سے پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ ایک اچھے مقام پر پہنچ جائیں اور ان کو اچھی جاب ملے، وہ کامیاب انسان بنے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی اہمیت دینی کہ وہ ایک اچھے شوہر بنے، وہ ایک اچھے باپ بنے، وہ ایک اچھے بیٹے بنے اور دونوں فیملیز کو ایک اچھی ذمہ داری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ آگے لے کر چلیں. اور اسی میں خوشحال زندگی کا راز بھی ہے. تو بینگ آ پیرنٹس، یہ ہم ماؤں کے، اسپیشلی ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی اچھی ایسی پرورش کریں تاکہ وہ آگے چل کر ان ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھا سکیں. اور کیونکہ دیکھیں جس طرح میاں بیوی کے لیے بھی کہا رہتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر کسی ایک پہیے میں بھی کچھ خرابی ہوگی تو پوری گاڑی پر ہی اس کا اثر پڑے گا. تو ہمیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی پرورش پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر جو ہے وہ اپنے جو اس کے آگے چل کر جو اس کی زندگی میں جو ایک نیا خاندان کا، جس کا نئی فیملی کا جس کا اضافہ ہوگا، مطلب جو اس کے بیوی بچے ہوں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو گھر والے ہوں گے، جو بیوی کے گھر والے ہوں گے، ان میں وہ اچھے سے توازن رکھ سکے اور ان سے انصاف سے کام لیتے ہوئے اس زندگی کو آگے بڑھائے. تو بس آج میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کروں گی اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.